السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میری بیوی ایک لاچار عورت تھی، لیکن وہ بہت ہی نیک تھی۔ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، لیکن میری بیوی چاہتی تھی کہ نوکرانی پردے دار ہو، نیک ہو۔ یوں میں نے بہت مشکل سے ایک نیک اور پردے دار عورت ڈھونڈی جو گھر کے کاموں میں میری بیوی کی مدد کر سکے۔ میری بیوی بیساکھی کی مدد سے چلتی تھی اور اس کے لیے پورے گھر کا کام اکیلے کرنا بھی ناممکن تھا۔ میری بیوی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد وہ صحیح طریقے سے گھر کے کاموں کو انجام نہیں دے پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی رکھنی پڑی۔ ہم دونوں میاں بیوی اولاد سے بھی محروم تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جیسے ہی میں آفس سے واپس آتا، میری بیوی مجھے 20 کا نوٹ پکڑا کر کہتی کہ پہلے دودھ لے آ، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 20 کے نوٹ میں ایک سوراخ ہوتا۔ پہلے تو میں نے اس بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب 1 مہینے سے وہ ایک ہی نوٹ میرے ہاتھ میں آنے لگا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری بیوی وہی نوٹ روز دوبارہ پلٹ پلٹ کر مجھے دیتی، جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا گول سا سوراخ ہوتا، جیسے کسی تار سے کیا گیا ہو۔ مجھے اب اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ گھر کا سارا سامان میں خود لے کر آتا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ باہر سے کوئی نوٹ پلٹ کر میرے گھر روز روز واپس آ جاتا، جبکہ سوائے میرے گھر سے باہر کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں دفتر سے واپس آتا تو مجھے اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کچھ عجیب سی محسوس ہوتی۔ وہ مجھ سے دودھ کی تھیلی لیتے ہی کچن میں چلی جاتی، اور پھر مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے دودھ کے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ اکثر میرے کمرے میں جانے کے بعد چھت پر بھی جاتی، جبکہ اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ کیوں اتنی محنت کر کے چھت پر جاتی جبکہ میں کمرے میں موجود ہوتا۔ شروع میں مجھے لگتا کہ شاید وہ دودھ ہماری نوکرانی کے لیے منگواتی ہے۔ ایک دن جب باتوں میں نے نوکرانی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے دودھ کے متعلق کچھ علم نہیں، بلکہ اس نے تو کبھی دودھ کا استعمال بھی نہیں دیکھا، کیونکہ گھر میں تو وہی دودھ استعمال ہوتا تھا جو ہمارا دودھ والا صبح ہمارے گھر پہنچا کر جاتا تھا۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں روزانہ 20 روپے کا دودھ لا رہا ہوں۔ میری بیوی فوزیہ نہ جانے اتنا سا تھوڑا سا دودھ کیوں منگوا رہی تھی، جبکہ ہمارے گھر پر چائے کے لیے علیحدہ سے دودھ والا آتا تھا۔ ایک دن میں نے فوزیہ سے کہا کہ یہ 20 روپے کا دودھ منگوانے کی بجائے دودھ والے سے ہی زیادہ دودھ منگوا لو، لیکن وہ بولی کہ نہیں، اسے بس تھوڑے سے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ میں ہی لا کر دوں۔ کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لہٰذا میں اس کی کسی بات سے انکار نہ کرتا، لیکن اب یہ معاملہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ دودھ والے کے ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے علیحدہ سے 20 روپے کا دودھ منگواتی، جو کہ مقدار میں بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، اور پھر جو نوٹ وہ مجھے دیتی وہ بھی روزانہ ایک ہی ہوتا، جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے مستقل مل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ نوٹ لوٹ کر گھر کیسے آتا تھا۔ ایک دن جب میری بیوی نے مجھے وہی سوراخ والا 20 کا نوٹ دیا تو میں نے اس پر چپکے سے اپنا نام لکھ دیا۔ ایک کونے پر میں نے لال رنگ کے پین سے چھوٹا سا کاشف لکھا، اور اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ نوٹ بھی پلٹ کر واپس آتا ہے اور اگلے دن دوبارہ مجھے ملتا ہے یا نہیں۔
اور اگلے دن میری بیوی نے مجھے وہی نوٹ دودھ لانے کے لیے دیا کہ جس پر میں نے لال رنگ کے پین سے کاشف لکھا تھا۔ اب تو میں مزید حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا لکھا ہوا نوٹ پھر پلٹ کر میرے ہی گھر آ گیا، جبکہ میری بیوی تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی اور نوکرانی بھی سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ میری بیوی کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا کام ضرور کر رہی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے۔ میری بیوی آج بھی مجھ سے دودھ منگوانے کے بعد باورچی خانے میں گئی اور میں کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا آیا، کیونکہ دفتر سے آتے ہی میں سب سے پہلے جا کر دودھ لاتا تھا۔ میری بیوی کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے تھی، وہ میرے لیے بنا کر لائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دودھ کا کیا کرتی ہوں، جس پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی آپ چائے پی کر آرام کریں، پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید شک پیدا ہو گیا کہ اس سے پہلے میری بیوی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ میں اس پر شک کرتا، لیکن اب یہ معاملہ بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ میری بیوی جب نماز پڑھنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی نوکرانی کو بلایا۔ وہ ایک پردے دار عورت تھی، ہمیشہ میرے سامنے چادر میں لپٹی ہوئی آتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی سارا دن کیا کرتی ہے، جس پر اس نے جو جواب دیا میں سن کر حیران رہ گیا۔ نوکرانی نے مجھے بتایا کہ دن میں دودھ والا 1-2 چکر لگاتا ہے اور وہ بیوی جی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ شاید بیوی جی اس کی کوئی مدد کرتی ہیں، لیکن وہ ٹھیک سے نہیں جانتی کہ دودھ والا کیوں آتا ہے، کیونکہ جس وقت دودھ والا آتا ہے میری بیوی فوزیہ اسے کپڑے دھونے چھت پر بھیج دیتی ہے، لیکن یہ وہ دودھ والا نہیں جو صبح دودھ دینے آتا ہے، بلکہ یہ کوئی اور دودھ والا ہے، شاید گلی کے نکڑ والا۔ میں نے اپنی نوکرانی کو جانے کی اجازت دی، لیکن جانے سے پہلے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ صاحب جی، میں نے آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ بیوی جی کو ہرگز یہ بات نہ بتائیے گا۔ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے کیونکہ مجھے نوکری پر رکھتے وقت بھی بیوی جی نے یہ بات سختی سے کہی تھی کہ میں گھر کی کوئی بھی بات آپ کے گوش گزار نہ کروں۔ نوکرانی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا کہ بہت کچھ گھر میں ایسا تھا کہ جس سے میں واقف نہیں تھا، اور میں 20 روپے کا دودھ گلی کے نکڑ والی دکان سے ہی لاتا تھا۔ اس کا مطلب وہی دودھ والا میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر آتا تھا۔ میرے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ میری بیوی نماز پڑھنے کے بعد چھت پر چلی گئی تھی اور میں اکیلے کمرے میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کا اس وقت چھت پر کیا کام ہے، جبکہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ آج جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنی بیوی کی کافی حرکات مشکوک محسوس ہوئیں۔ اسے فالج کا اٹیک پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے لنگڑا کر چلتی تھی۔ ایسے میں اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچا کہ میں خود جا کر اسے دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو دوسری طرف سے آتی اپنی نوکرانی سے ٹکرا گیا۔ اس اچانک ٹکر کی وجہ سے نوکرانی کی چادر اتر گئی اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ تو ایک بہت خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ میں اس کے چہرے میں گم تھا کہ جب مجھے اپنی بیوی کی بے ساکھی کی آواز آئی۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم دونوں کو دیکھتی میں تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میرے آنکھوں میں نوکرانی کا سراپا گھوم رہا تھا۔ نوکرانی بھی تیزی سے اپنی چادر واپس لپیٹتی باورچی خانے میں بھاگ گئی تھی۔ میری بیوی کو کمرے میں آنے تک کافی وقت لگا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اس وقت چھت پر کیا کرنے گئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ وہ نوکرانی کے ساتھ چھت سے کپڑے اتار رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، کیونکہ نوکرانی سے تو میں خود ابھی نیچے ٹکرا کر آیا تھا۔ مجھے نوکرانی کی بات پر بھی یقین آ گیا کہ دودھ والا یقیناً ہمارے گھر آتا ہے اور میری بیوی کو ہی
وہ نوٹ واپس دے کر جاتا ہے جس سے میں دودھ لے کر آتا ہوں، لیکن اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اب مجھے یہ جاننا تھا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کا دودھ والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے۔ دوسری طرف نوکرانی کے حسن نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے نوکرانی کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، کیونکہ یہ عورت تو صبح سے لے کر رات تک ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی اور رات کے کھانے کے برتن دھونے کے بعد ہی واپس جاتی تھی، جس پر میری بیوی نے بتایا کہ یہ اکیلی لڑکی ہے جس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنی خالہ کے گھر پر رہتی ہے اور جو بھی کماتی ہے وہ اپنی خالہ کو ہی دیتی ہے۔ میرا دل نوکرانی کے لیے بہت نرم ہو گیا۔ مجھے اس سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جسے میں آج تک عورت سمجھ رہا تھا اور جو نہایت حسین تھی۔ پہلی ہی نظر میں جیسے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری اپنی بیوی پچھلے کئی مہینوں سے بستر پر تھی اور جب وہ بستر پر سے اٹھی تو بے ساکھی کے سہارے چلنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، اگرچہ کہ اس کی عمر کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب ایک بوڑھی عورت نظر آنے لگی تھی۔ اسی لیے میرا دل نوکرانی کی طرف مائل ہو گیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اب اپنی بیوی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد جب نوکرانی برتن دھونے لگی تو میں چپکے سے کچن میں گیا، اس کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے نوٹ رکھ دیا اور کہا کہ وہ یہ پیسے اپنی خالہ کو دینے کی بجائے خود پر خرچ کرے اور اپنے لیے نئے کپڑے بنائے۔ اس نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کیا، لیکن میرے بہت اصرار پر اس نے بہت خوشی سے وہ نوٹ رکھ لیے اور مجھے شکریہ ادا کیا۔ اس کی آواز بھی بہت ہی پیاری تھی۔ میں ایک دفعہ اور اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے بہانے سے اس کی چادر پیچھے سے کھینچی تو اس کا سرخ سفید چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ باورچی خانے سے نکل گئی۔ اگلے دن میری بیوی نے پھر دفتر سے آتے ہی مجھے 20 کا نوٹ پکڑایا۔ اب کی دفعہ میں نے اس نوٹ پر اپنا نام لکھنے کی بجائے اس نوٹ کو اپنی مٹھی میں دبایا اور چپکے سے کمرے میں بیڈ کے نیچے ہی چھپ گیا۔ میری بیوی یہ سمجھی کہ میں دودھ لینے چلا گیا ہوں۔ وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ جب میرا کمرہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ مجھے صرف قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، کیونکہ قدموں کے ساتھ بے ساکھی کی آواز نہیں تھی، اسی لیے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں بیڈ کے نیچے سانس روکے چھپا تھا۔ کوئی میرے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیچھے میری بیوی یوں ہمارے کمرے میں کسی اور کے ساتھ۔ اس سے آگے سوچ کر ہی میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا کہ آخر وہ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے بستر تک آ جاتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت بستر پر دودھ والا ہے یا کوئی اور، لیکن جو بھی تھا آج یہ بات کھلنے والی تھی کہ آخر اس 20 کے نوٹ اور دودھ کے پیچھے کیا چکر ہے۔ کچھ دیر میں مجھے ایک آواز سنائی دی جو شاید فون پر کسی سے مخاطب تھی، اور میں بہت اچھے سے اس آواز کو پہچانتا تھا، اور جو گفتگو میں نے سنی وہ سننے کے بعد تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج اس سارے قصے کا خلاصہ ہونے والا تھا۔ میں رنگے ہاتھوں اپنے مجرم کو پکڑنے والا تھا۔ جب میں نے ساری باتیں سن لی اور سارا سچ جان لیا تو میں بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ مجھے دیکھ کر بیڈ پر لیٹے وجود کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں دودھ لینے کی بجائے بیڈ کے نیچے چھپ کر لیٹ چکا ہوں۔ میری بیوی اپنی بے ساکھی کے سہارے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ مجھے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔
میں نے اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم یہ دودھ کیوں منگوا رہی تھیں؟ وہ خاموش ہو گئی اور کہا کہ وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مجھے اس کی بات سن کر مزید غصہ آیا اور میں نے کہا کہ جب تک تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے رشتے میں دراڑ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ سن کر وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تب میں نے اسے پوری بات بتائی جسے سن کر وہ خود بھی سکتے میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو شروع سے سارا ماجرا بتایا کہ مجھے تم پر شک ہو گیا تھا کیونکہ روز تم مجھے ایک ہی 20 کا نوٹ پکڑا دیتی تھیں جس پر سوراخ موجود ہوتا اور دودھ لانے کا کہتی، جبکہ ہمارے گھر پر تو روز دودھ والا آیا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ نوٹ تم تک پلٹ کر واپس کیسے آتا ہے۔ ایک دن میں نے نوکرانی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ گھر پر دودھ والا آتا ہے اور اس کے آتے ہی تم نوکرانی کو چھت پر کپڑے دھونے بھیج دیتی ہو۔ میں تم پر تمہارے کردار پر شک کرنے لگا، اسی لیے ایک دن میں نے تمہیں جانچنے کے لیے نوٹ پر اپنا نام کاشف لکھا اور اسے دے کر دودھ لایا۔ اگلے دن تم نے مجھے جو نوٹ دیا اس پر بھی کاشف لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تم پر اور شک ہو گیا۔ پھر تم چھت پر سے آئیں تو تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم چھت پر کپڑے اتروانے گئی تھیں، جبکہ یہ نوکرانی تو نیچے تھی اور میرے سامنے تھی۔ اگر تم مجھ سے جھوٹ نہ بولتی اور پہلے ہی مجھے ہر بات سچ بتاتی تو میں یوں تم پر تمہارے کردار پر کبھی شک نہ کرتا۔ میں نے بیڈ کے نیچے چھپ کر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بارے میں سوچا تو میرے سامنے اصل مجرم کا چہرہ آ گیا، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم جیسی پاک باز عورت پر شک کیا، جبکہ میں خود نوکرانی کے حسن سے متاثر ہو کر تم سے خیانت کرنے لگا تھا۔ جب میں بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا تو مجھے ہماری نوکرانی کی آواز آئی، جو بڑے مزے سے ہمارے بستر پر لیٹ کر فون پر باتیں کر رہی تھی اور کسی کے ساتھ اپنی ساری منصوبہ بندی شیئر کر رہی تھی۔ ہمارا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی نوکرانی ہے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھی نوکرانی کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا کہ وہ بہت چالاکی سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں دوریاں پیدا کر رہی تھی، اور وہ اپنی اس سازش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اگر میں سچ جاننے کی کوشش کیے بغیر ہی اپنی بیوی کو مجرم مان لیتا تو ہماری علیحدگی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ میں خود اس نوکرانی کے حسن کا شکار ہو چکا تھا جو کہ اس کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ لیکن اب سارا سچ میرے سامنے تھا۔ ہماری نوکرانی، جسے ہم میاں بیوی ایک نیک اور شریف عورت سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک بہت ہی چالاک اور مکار لڑکی تھی جس نے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ میری بیوی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، اسی لیے وہ ایسی نوکرانی چاہتی تھی جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ جب میں نے نوکرانی ڈھونڈنی شروع کی تو مجھے کسی دوست نے اس نوکرانی کا پتہ دیا، اور یوں میں نے اسے بغیر جان پہچان کے کام پر رکھ لیا۔ جب یہ ہمارے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ ہمارا تو بہت بڑا سا گھر ہے، میری بہت اچھی نوکری ہے اور ہمارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور اس نے سیدھے نوکرانی سے مالکن بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ یہ شروع میں ہی جان گئی تھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے اسے پہلے میری بیوی کو میرے دل سے اتارنا تھا، جس کے لیے اس نے میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے میری بیوی سے کہا کہ ایک منت مانگے کہ اگر وہ روزانہ کسی بھی بلی یا پرندے کو چھت پر دودھ پلائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ دودھ صرف اور صرف اپنے شوہر سے ہی منگوانا ہوگا۔
میری بیوی سیدھی سادھی عورت تھی، اپنی بیماریوں سے بہت پریشان تھی۔ وہ اس چالاک نوکرانی کی باتوں میں آ گئی اور روزانہ مجھ سے 20 روپے کا دودھ منگوانے لگی اور چھت پر لے جا کر بلی کو پلاتی۔ نوکرانی نے میری بیوی سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنے شوہر کو بھی نہ بتانا، کیونکہ منت وہی پوری ہوتی ہے جو کسی کو نہ بتائی جائے۔ اسی لیے میری بیوی نے مجھ سے یہ بات چھپائی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چھت پر کسی سے ملاقات کے لیے گئی ہے، اور ہماری نوکرانی جان بوجھ کر میری بیوی کے نوٹوں پر سرخ نشان لگا کر رکھ دیتی یا پھر سوراخ کر دیتی۔ اسے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اس چیز پر ضرور غور کروں گا، اور روز جب میرے ہاتھ میں نوٹ آتا تو اس پر سوراخ ہوتا یا پھر کوئی خاص نشان، تو میں یہی سمجھتا کہ میری بیوی روز مجھے ایک ہی نوٹ دے رہی ہے۔ جس دن میں نے اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے نوٹ پر کاشف لکھا تو نوکرانی نے میری یہ حرکت دیکھ لی اور وہ جان گئی کہ میں اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں اور اس کا منصوبہ کامیاب جا رہا ہے، لہٰذا اس نے دوسرے نوٹ پر بھی میرا نام اسی طرح لکھ دیا جیسا کہ میں نے لکھا تھا، اور جب میں اپنی بیوی کو دیکھنے چھت پر جانے والا تھا تو وہ جان بوجھ کر مجھ سے آ کر ٹکرا گئی تھی۔ یہ بات اس نے اپنی خالہ کو فون پر بھی بتائی کہ وہ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائی، اور اس نے خود ہی اپنی چادر اپنے چہرے پر سے ہٹائی تھی تاکہ میں اس کا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو جاؤں، اور وہ اپنی چال میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ نوکرانی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چھت تک جاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں چھت پر جا کر یہ جان لوں کہ میری بیوی دودھ کا کیا کرتی ہے، اور وہ مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا اسیر بنانا چاہتی تھی، اور میں اس کے بہکاوے میں آ بھی گیا تھا۔ لیکن میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کی بے وفائی کا سبب جاننا چاہتا تھا، لہٰذا جب میں بیڈ کے نیچے چھپا تو میں نے فون پر باتیں کرتی ہوئی اپنی نوکرانی کی آواز سن لی، جو اپنی خالہ کے ساتھ بڑے مزے سے ہمارے گھر کے اس قصے کو بیان کر رہی تھی کہ میں اب اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں اور اس کا منصوبہ جلد ہی کامیاب ہو جائے گا۔ بہت جلد وہ نوکرانی سے اس گھر کی مالکن بن جائے گی اور میری بیوی کو گھر سے باہر کر دے گی، اور اگر میں واقعی ہی سب جاننے کی کوشش نہ کرتا تو شاید کچھ عرصے بعد ہماری نوکرانی ہی اس گھر کی مالکن ہوتی۔ ساری اصلیت سامنے آتے ہی میری بیوی نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی تھی، لیکن میری بیوی نے بھی مجھ سے عہد کیا تھا کہ وہ اب کسی غیر کی باتوں میں آ کر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائے گی، اور یوں ہمارا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ نوکرانی گھر سے نکلنے سے پہلے تک ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافی مانگتی رہی، کیونکہ اسے تو ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ میری بیوی اس سے بہت کم کام کرواتی تھی اور اس کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے آرام اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ میری بیوی ایک خدا طرز اور نیک انسان تھی، لیکن اس نوکرانی نے میری بیوی کی اچھائی کا بڑا غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا اسے اپنا کیا بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اکثر غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ اسی طرح ہم اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں کام کرنے والوں پر ضرور اعتبار کریں، لیکن اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے معاملات سے اتنے ہی زیادہ آشنا ہوتے ہیں جتنا کہ خود ہم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بتائیے کیا ہمیں آنکھیں بند کر کے غیر لوگوں کو اپنے گھر میں نوکری کے لیے جگہ دینی چاہیے، یا پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے نوکروں کی جان پہچان اور ان کی پرکھ کرنی چاہیے۔